اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے میں تھوڑا عوض خریدتے ہیں أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائیں گے وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ان کو پاک صاف کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اختیار کر لیا والعذاب بالمغفرہ اور ان لوگوں نے عذاب کو مغفرت کے بدلے میں اختیار کر لیا فما اصبرهم علی النار یہ لوگ آگ پر کتنے صبر کرنے والے ہیں ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا وہ لوگ دور دراز کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ بہت اہم مضمون ہے۔ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، علماء یہود، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے تھے جیسا کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اچھا، ان کو یہ بھی امید تھی کہ آخری نبی ہمارے ہی خاندان میں آئے گا اور ہماری ہی نسل سے آئے گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں کا غیر ایمان والوں سے مقابلہ ہوتا تو یہ لوگ ان سے کہتے کہ عنقریب ہمارے خاندان میں ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن جیسا سوچ رہے تھے ویسا ہوا نہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں نبی آئے گا، لیکن وہ نبی آگے بنی اسماعیل میں، یعنی ان کے خاندان میں نہیں آئے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ کی صفات کو چھپایا کرتے تھے تاکہ عوام کو پتہ نہ چل جائے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ مقصد یہی تھا کہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائیں، اس وجہ سے یہ تمام خوبیاں کو چھپا دیا کرتے تھے۔ تو اس کام کے بدلے میں ان کو کچھ دنیا مل جایا کرتی تھی۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ لوگ اس کام کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا حاصل کر لیتے ہیں اور دوسروں کی طرف سے ان کو کچھ
ہدیہ، چاہے اس کا نام ہدیہ دے دیا جائے یا اس کو نذرانہ کہہ دیا جائے، بہرحال ان کو دنیا کا کچھ ساز و سامان مل جایا کرتا تھا۔ یہ اتنے سے لالچ میں آ کر اتنے بڑے کام کو کر گزرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں اور غلط مسائل بتا کر اور قوم کی غلط رہبری جو کر رہے ہیں، اور اس کام کی وجہ سے جو ان کو روپیہ پیسہ مل رہا ہے، یہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پیسہ مل رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کی نظر سے اور اچھا کلام ان سے نہیں کرے گا۔ کلام تو کرے گا لیکن غصے میں آ کر کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، ناراض ہو کر بات چیت کرے گا۔ ولا یکلمہم اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت نہیں کرے گا، یعنی اچھے انداز میں بات چیت نہیں کرے گا، خوشی میں بات چیت نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور، ولا یزکیہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا۔ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو، وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیے ہوئے ہو، لیکن جب ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہی نہیں، اور پھر یہ اس کا عمل کہ آپ کی صفات کو چھپا رہا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بات چیت کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور جہنم میں رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ جو کہا گیا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ یہ لوگ اس کام کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا خریدتے ہیں، تھوڑی سی دنیا اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص غلط مسئلہ بتا کر یا غلط رہبری کر کے کئی کروڑ روپیہ حاصل کر لیتا ہے تو کیا وہ اس میں نہیں آئے گا؟ اس میں ہی آ جائے گا۔ اس لیے کہ ثمناً قلیلا یہ دنیا کے بارے میں کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری کی ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنا ساز و سامان ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ساری دنیا بھی اگر کوئی شخص حاصل کر لیتا ہے غلط رہبری کر کے اور قوم کو غلط بات بتا کر، تو وہ تھوڑی سی ہی ہے۔ ساری دنیا بھی حاصل کر لے تب بھی اللہ کی نظر میں وہ تھوڑا ہی بدلہ ہے، تھوڑا ہی معاوضہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر دنیا کے بدلے میں دنیا کو اختیار کر لیا لیکن آخرت کا ہم نے نقصان کر دیا تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے یہ بات اگرچہ علماء یہود کے بارے میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس امت میں بھی غلط مسئلہ بتاتا ہے جان بوجھ کر اور شریعت کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کے بارے میں بھی یہی وعید ہو جائے گی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں ہدایت کے بدلے میں۔ ان لوگوں نے یعنی جو علماء یہود ہیں، جو یہود کے علماء ہیں، انہوں نے گویا کہ ہدایت کے بدلے میں یعنی ہدایت دے دی اور گمراہی خرید لی۔ اسی طریقے سے
مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دی جاتی ہے، دوسری چیز لی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے۔ یہ جو علماء یہود ہیں، یا اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ایسا عمل کر رہا ہے تو وہ بہت گھاٹے کا سودا کر رہا ہے کہ گمراہی کو خرید رہا ہے اور ہدایت کو دے رہا ہے۔ اللہ نے تو ہدایت سے نوازا تھا، اللہ نے تو ایمان کی دولت دی تھی، لیکن اس نے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کر کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہے لیکن عمل اس کا کمزور ہے، لیکن ایک شخص ہے اس کو صحیح علم اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر اس صحیح علم کا فائدہ نہ اٹھا کر وہ لوگوں کی غلط رہبری کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو دے دیا۔ اسی طریقے سے عذاب کو خرید لیا اور مغفرت کو اس کے بدلے میں داؤ پر لگا دیا۔ فما اصبرهم علی النار، اب اللہ تعالیٰ تعجب کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم کی آگ پر کتنے صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ جہنم کی آگ کو کتنا سہنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عمل سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں، جبھی تو ایسے کرتوت کر رہے ہیں، تبھی تو ان کا عمل ایسا ہے۔ اب یہاں ذرا ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ یہ اگرچہ آیت خاص ہے کہ ان کا نزول جو ہوا ہے یہ علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ایسا عمل ہمارے اندر پایا جا رہا ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے لیکن اعمال اس کے پاس نہیں، نماز اس کے پاس نہیں، روزہ اس کے پاس نہیں، اخلاق سے بہت دور ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اسی طریقے سے صحیح بات کا علم ہے، کسی نے پوچھا اس کو غلط بات بتا دی، تو وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ساری جو باتیں ہوئیں اور یہ جو بتایا کہ جو اللہ کے نبی کی صفات کو چھپائے گا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا حق کے ساتھ، صحیح نازل کیا، چونکہ قرآن کریم ہی سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ علماء یہود نے کیا کیا عمل کیا تھا اور قرآن کریم نے اس کو بتا دیا۔ اب علماء یہود کے ساتھ کیا کیا ہوگا قیامت کے دن وہ بھی ہمیں قرآن کریم سے ہی پتہ چلا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بلا شبہ دور کی ضد میں ہیں، یعنی وہ جو کتاب کے اندر اختلاف کر رہے ہیں کتاب ہی کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود اور نصارہ تھے ان کا کام یہی تو تھا کہ وہ نہ تو آپ کو مانتے تھے اور نہ ہی آپ کی کتاب کو مانتے تھے، اس لیے وہ لوگ غیر ایمان والے کہلائے۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تو وہ دور دراز کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس ایمان نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کا انکار کرنا بھی کسی بھی شخص کو کافر بنا سکتا ہے، اور قرآن کریم کے ایک لفظ کا انکار کرنا ایمان سے نکال سکتا ہے۔ اور اگر کوئی پوری ہی کتاب کا انکار کر دے، پوری ہی کتاب کو نہ مانے، تو وہ تو بدرجہ اولا ایمان سے نکل جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم یہ سب سے عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ہمیں یقین کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی آیت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ پہلے مسلمان ایمان والے
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو جو یہود و نصارہ تھے وہ صرف کچھ تو مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کچھ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہی عمل کافی ہے، یعنی ایمان لانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی عمل ہمارے لیے کافی ہے، اسی کو سب کو سمجھتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یعنی جب بیت اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہود و نصارہ نے بھی اعتراض کیا، اور کچھ مسلمانوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اصل ایمان والے کا کام ہے اللہ کی بات ماننا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس میں بھی عبادت ہے، یہ بھی حکم ماننا ضروری ہے۔ اب اللہ ہی نے حکم بدلا ہے تو اب بھی تو اللہ ہی کی اطاعت ہوگی، تو اصل ایمان والے کا کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ اسی سے جو دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ تم لوگ نعوذ باللہ بیت اللہ کو پوجتے ہو، اس آیت سے اس اشکال کا جواب ہو گیا۔ کیسے؟ اس آیت میں بتا دیا کہ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی کے تو بہت سارے کام ہیں، اور یہ پتہ چل گیا کہ اصل تو اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو اس وقت کی نمازیں بھی قابل قبول تھیں۔ اگر صرف بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اصل ہوتا اور نعوذ باللہ ہم بیت اللہ کو پوجتے، تو پھر جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی ان کا کیا ہوا؟ وہ تو بیکار ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان والے کا کام تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ جو بھی حکم دے دے اس کو ماننا ہے، سمجھ میں آئے تو بھی نہ آئے تو بھی۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں بس بہت ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بھی تنبیہ ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اور کچھ نہ کریں۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے نہیں ہیں، دوسروں کو تکلیف پہ تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، دوسروں کا حق دباتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دیگر فرائض ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہے، تو اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تمام اعمال کو یہ انسان کرنے والا بن جائے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے۔ تو اس آیت کے اندر انہی چند باتوں کا تذکرہ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم لوگ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا، یعنی نیکی میں سب سے بڑھ کر نیکی ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ تو سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ جو یہود و نصارہ اپنی صرف ایک عبادت کو اصل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا،
ہم تو صرف فلاں رخ کی طرف فلاں جہت کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہی اصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول جو دعوت دے رہے ہیں اس کو تو قبول کرو، جبکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم اس کو مانتے بھی ہو، تم اس کو سمجھتے بھی ہو، لیکن تمہارا عمل تو اس کے خلاف ہے۔ تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں، تو پھر تمہاری نمازیں کیسے قبول ہوں گی، جبکہ نماز بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو اصل ہے ایمان۔ ایمان کے اندر اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا۔ رسول پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء کی فضیلت کا قائل ہونا، اور تمام انبیاء میں کسی تفریق نہ کرنا۔ ایسا نہیں کسی نبی کو کسی سے چھوٹا بتا دیا۔ ہاں، مرتبے کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہم کچھ ایسے الفاظ کہہ دیں جن سے ان کی شان میں کچھ کمی آ جائے، تو اس سے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تمام انبیاء برحق ہیں، تمام انبیاء اعلیٰ اور افضل ہیں، تمام انبیاء جس کو جو حیثیت ملی وہ اس حیثیت پر ہے، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء کو انبیاء مانتے ہوئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان کی بات ماننا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہود تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور باقی انبیاء کا انکار کر دیا کرتے تھے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اس امت کے جو ایمان والے ہیں وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے، کسی بھی ایک نبی کا انکار اگر کر دیا تو ایمان گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو تھے، ان کا زبانی دعویٰ تھا، لیکن ان کی تعلیمات ان کی زندگی میں نہیں تھی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی، وہ ان کو مانتے تو تھے لیکن ان کی اس بات کو نہیں مانتے تھے اور بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے تھے، تو وہ ایمان والے نہیں کہلائے، چونکہ انہوں نے نبی کا انکار کر دیا۔ اب ہم ذرا رک کر یہاں اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی کتنی مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں؟ اگر مان رہے ہیں تو اچھی بات ہے، شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں مانتے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، رسول کو بھی ماننا ہے، رسول کی بھی ماننی ہے۔ یہ ہے اصل، کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے فرشتوں پر، اور قیامت کے دن پر فرشتوں پر، اسی طریقے سے کتابوں پر، تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں نبیوں پر وہ برحق ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ اس وقت منسوخ ہو چکی ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن جس حال میں وہ نازل ہوئی تھیں وہ صحیح ہیں، چونکہ اس وقت وہ اس حالت میں نہیں ہیں جس حالت میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی۔ اس کا ایک واقعہ سنا دوں، بہت چھوٹا سا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت سارے لوگ آپ میں سے واقف ہوں گے، یہ امریکہ گئے تھے اور بڑے بڑے علماء کی، ہر مذہب کے علماء کی میٹنگ تھی، تو اس میں یہود و نصارہ بھی تھے۔ وہاں بات چلی، کسی بات پر بات چل رہی تھی، تو یہ بات آئی کہ بھی قرآن اپنی اپنی کتاب کی تلاوت کرو، اس انداز کی بات آئی۔ تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ بھئی اصل کتاب کی تلاوت ہونی چاہیے جو اصل ہے۔ اب ایک یہودی پادری تھا، اس نے انگریزی میں تلاوت شروع کر دی، تو پیر صاحب نے فوراً ٹوکا کہ یہ بتائیے کیا تمہاری کتاب انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو انگریزی میں تو نازل نہیں ہوئی۔ تو
اصل کتاب کی بات چل رہی ہے، اصل کتاب سے پڑھو، تو سارے چپ ہو گئے اور سب نے اقرار کیا کہ اصل کتاب تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ پھر پیر صاحب نے کہا ہمارے پاس ہے اصل کتاب۔ پھر پیر صاحب نے سورہ فاتحہ تلاوت کی اور سب نے اقرار کیا کہ ہاں یہ اصل کتاب ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو بھی یقین ہے کہ قرآن کریم اصل کتاب ہے، اس میں تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ جس حال میں نازل ہوئی تھی اسی حال میں اب تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ ایک لفظ کیا، ایک زبر زیر پیش کی بھی کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ کرنا چاہتے ہیں لوگ لیکن بچہ اس غلطی کو نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس جیسا قرآن کریم، اس جیسی کتاب کوئی بنا کر نہیں لا سکتا۔ تو اصل بتلانا اس آیت کا اندر یہ ہے، چونکہ آیت لمبی بھی ہے اور بات بہت زیادہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں اس آیت کو ہم لے لیں گے اور بات پوری ہو جائے گی۔ ابھی تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ اگر ایمان ہے اعمال نہیں ہے تو خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے، کیونکہ جب موت آئے گی، موت سب کو آنی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے مجھ کو موت نہیں آئے گی۔ موت سب کو آنی ہے۔ اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال بالکل بھی نہیں ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان بھی چلا جائے۔ اگر ایمان چلا گیا تو پھر جو وعیدیں غیروں کے لیے ہیں وہ وعیدیں اس شخص کے لیے ہو جائیں گی جس کا آج نام مسلمانوں کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی کا نام عبد الرحمن، کسی کا نام عبد الرحیم، سارے کے سارے نام اچھے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہماری بدعمالی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو چھین لے۔ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کی وجہ سے ہمیں موت کے وقت ہمارا ایمان باقی رکھے گا اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے بلا لے گا۔ ایک آدمی ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ دیگر اعمال کرنے کو اس کا دل چاہتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔